بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کب ہوئی اور کس نے آپ کی شادی کا انتظام کیا اور کرایا، اور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کا مکمل واقعہ بیان کریں گے، اور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے نکاح کے بعد جب نکاح ہوا تو ان کے پیر و مرشد نے ان کو کیا نصیحت کی تھی، اس ساری باتوں کو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ 1173 عیسوی میں کسووالی میں پنجاب میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام فرید الدین مسعود تھا اور آپ کا تعلق ایک مذہبی اور علم دوست خاندان سے تھا۔ آپ کے والد جناب شیخ جمال الدین سلیمان بھی ایک عالم اور صوفی تھے۔ بابا فرید کی والدہ بی بی قریشہ تھی، جو آپ کی ابتدائی تربیت اور دینی تعلیم کا بنیادی ذریعہ تھی۔ بابا فرید کی ابتدائی تعلیم والدہ محترمہ نے کی، جنہوں نے آپ کو قرآن پاک اور دینی علوم کی تعلیم دی۔ بعد میں آپ نے اپنے والد کے ساتھ سفر کیا اور علم حاصل کیا۔ آپ نے بہت سے صوفی بزرگوں سے بھی فیض حاصل کیا اور بہت کم عمری میں ہی اللہ کے قریب ہو گئے۔ بابا فرید کی روحانی تربیت کا اہم ترین مرحلہ اس وقت شروع ہوا جب آپ دہلی پہنچے اور وہاں شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے۔ آپ نے شیخ قطب الدین سے علم اور روحانیت کی دولت پائی اور انہیں اپنے مرشد کی حیثیت سے قبول کیا۔ اس بیعت نے آپ کی زندگی میں ایک نیا رخ متعین کیا اور آپ کو اللہ کے قریب لے آئی۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کا واقعہ نہایت دلچسپ ہے اور اس میں روحانی پہلو بھی شامل ہے۔ آپ کی شادی کا انتخاب خود آپ کے مرشد شیخ قطب الدین بختیار کاکی نے کیا۔ یہ واقعہ یوں ہے کہ ایک دن شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید بابا فرید سے فرمایا، بیٹا، اب وقت آ گیا ہے کہ تم شادی کر لو۔ اللہ کے راستے میں رہتے ہوئے بھی شادی ایک سنت ہے اور یہ تمہیں دنیاوی اور روحانی دونوں راستوں پر استقامت دے گی۔ بابا فرید، جو ہمیشہ اپنے مرشد کے حکم پر عمل کرتے تھے، انہوں نے اس تجویز کو فوراً قبول کر لیا۔ شیخ قطب الدین نے اپنے ایک قریبی مرید کی بیٹی بی بی جمال خاتون سے آپ کا نکاح کروا دیا۔ نکاح کی تقریب نہایت سادہ اور روحانی تھی، جس میں بہت کم لوگ شامل ہوئے۔ نکاح کی تقریب میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے خود خطبہ نکاح پڑھایا۔ اس موقع پر آپ نے بابا فرید کو نصیحت کی کہ بیٹا، شادی ایک مقدس رشتہ ہے، اسے دنیاوی حیثیت سے مت دیکھو بلکہ اسے اللہ کے نزدیک ہونے کا ایک ذریعہ سمجھو۔ اپنی بیوی کو عزت دو اور اس کا خیال رکھو۔ نکاح کے بعد بابا فرید نے اپنے مرشد کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاری۔ بی بی جمال خاتون نے آپ کے ساتھ نہایت محبت اور اخلاص سے زندگی گزاری اور آپ کی روحانی ترقی میں آپ کا ساتھ دیا۔ شادی کے بعد بابا فرید کی زندگی میں نہ صرف روحانی ترقی ہوئی بلکہ آپ کی شہرت بھی بڑھتی گئی۔ آپ نے اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کر اپنی روحانی مشن کو آگے بڑھایا اور لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی۔ بی بی جمال خاتون بھی ایک نیک اور پرہیزگار خاتون تھی اور انہوں نے اپنے شوہر کے مشن میں بھرپور ساتھ دیا۔ بابا فرید اور بی بی جمال خاتون کی ازدواجی زندگی محبت، احترام اور باہمی اعتماد پر مبنی تھی۔ بابا فرید ہمیشہ اپنی اہلیہ کا خیال رکھتے تھے اور انہیں زندگی کے ہر معاملے میں ساتھ مشورہ دیتے تھے۔ اس کے علاوہ بابا فرید نے اپنی بیوی کو دین کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب دی اور خود بھی اس پر عمل پیرا رہے۔ شادی کے بعد بابا فرید کی روحانی ترقی میں مزید اضافہ ہوا۔ آپ نے اپنی زندگی کو دین کی خدمت اور اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دی۔
آپ کی ازدواجی زندگی ایک مثال تھی کہ کس طرح ایک صوفی اور ولی اللہ دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے بھی اپنے مشن کو جاری رکھ سکتا ہے۔ بی بی جمال خاتون کی وفات کے بعد بابا فرید نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں مزید عبادت، ریاضت اور مخلوق کی خدمت میں گزاری۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کا واقعہ نہ صرف ایک تاریخی واقعہ ہے بلکہ اس میں بہت سے روحانی سبق بھی پوشیدہ ہیں۔ آپ کی ازدواجی زندگی محبت، احترام اور دین کی خدمت پر مبنی تھی، جو آپ کے معاشرے کے لیے ایک مثال ہے۔ اس واقعے کے اختتام پر ناظرین کو یہ پیغام دیا جا سکتا ہے کہ شادی ایک مقدس رشتہ ہے اور اس کی بنیاد محبت، اعتماد اور دینی خدمت پر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے، سننے والے جہاں رہیں خوش رہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔